سہیل آفریدی صاحب کا نہ آنا، اس ملاقات کا ہو جانا، جو کہ ایک ہمیں دو ایکسٹریمز نظر آ رہی تھی ایک وقت میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی بات چیت کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں، اگر بات چیت اور کوارڈینیشن آگے بڑھ رہی ہے تو اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ معاملات آگے بڑھنی چاہیے اور ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں. لیکن کیا دونوں جماعتیں ایسا کر رہی ہیں؟ اگر آپ پی ٹی آئی کا رویہ دیکھیں تو وہ تو احتجاج و ہلڑ بازی اور دنگا فساد سے باز نہیں آ رہے ہیں. روز روز کہتے ہیں احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور دوسری طرف مسلم لیگ کی بھی یہی حالت ہے کہ اگر منتخب وزیر اعلیٰ جن کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ موجود ہے، وہ صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، وہ منتخب پرائم منسٹر سے فون کر کے کہتے ہیں کہ سر میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، اور منتخب پرائم منسٹر کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے لیڈر سے ملوا دے. تو پھر گیپ تو واضح ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کہ یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس شعور نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے. بٹ فائنلی بیرسٹر گوہر صاحب کی جو پولیٹیکل سینس ہے وہ پریویل کی ہے. بالکل. اور میں کوئکلی جانوں کہ کیا گورنر راج کی دھمکی نے بھی کام کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، صورتحال جو سامنے آئی ہے تو مطلب ہے کہ گورنر راج کی جو دھمکی تھی نا، وہ محض ایک دھمکی تھی. ابھی تک اس حوالے سے کون سے ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یعنی آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تھا، شرمیلہ بیٹھی ہوئی ہے، تو پارلیمنٹ میں تو اس حوالے سے کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ تو سامنے نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی تھی، اور وہ دھمکی کسی نے کسی حد تک کام کر گئی. اگر کر بھی گئی تو چلو ہم پازیٹیو سینس میں اس کو لیتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، اگر عمران خان کی بہن کی ملاقات بھی ہو گئی، ان کے وکیل کی بھی ملاقات ہوئی، تو یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے بہرحال. لیکن کیا سیاسی جماعتیں اس عمل کو آگے بڑھائیں گی، یا اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پھر سے صورتحال اس نے یہ شفیع اللہ جان صاحب بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ آج جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جیسے اگریسو ہوتی تھی نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات، کل اسپیکر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کے کچھ لوگوں کی، لیکن آج فوری طور پہ جو بعد میں کچھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب، چونکہ وہ این ڈی یو کی اس ورکشاپ پہ تھے، ان کو ہٹا دیا گیا پارلیمانی لیڈر سے، شاہد خٹک صاحب کو بنا دیا گیا. کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف سے ملے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ جارحیت ہے، یعنی جارحانہ رویہ ہے، ناٹ جارحیت؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج میں خود ابھی سیدھا اڈیالہ سے یہاں پہ آیا ہوں. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پہلے سے چیزیں سیٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، آپ اڈیالہ کے چاروں طرف کرفیو نافذ تھا. میرے پاس ویڈیو سارے موجود ہیں، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا. اڈیالہ سے 3 کلومیٹر دور تک کرفیو نافذ تھا. دکانیں سارے بند تھی، جو شاپنگ سینٹرز تھے سارے بند تھے، جو وہاں پہ کام روزگار کرتے ہیں ان کی دکانیں سارے بند تھی. لیکن آج جو کمال پنجاب نے کیا ہے، پنجاب کے لوگ جو نکلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لاسٹ تھرسڈے پہ جو 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا along with کیبنٹ ممبرز اور along with MPAs، یہ اس کا نتیجہ ہے. میں جب ہم جا رہے تھے ہم جب رات کو بیٹھے تھے تو میں نے میڈیا سے بات کی تھی کہ منگل کے دن جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں کے مناظر کچھ اور ہوں گے. اور آج آپ نے دیکھے ہوں گے وہ مناظر کہ آج ہزاروں لوگ تھے اڈیالہ کے سامنے. صبح انہوں نے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا. ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ نہیں پہنچے. اس کے بعد جب ہم نے اڈیالہ جانا تھا، کیونکہ آج ٹیوزڈے تھا اور ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا اور وکیلوں سے ملاقات کا دن تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، تو سہیل آفریدی صاحب نے آج آنا ہی نہیں تھا. آج ان کی ملاقات کا دن ہی نہیں. جو لسٹ گئی ہے کل اس میں نام تھا، ان کی لسٹ میں نام تھا. نہیں تھا لسٹ. اچھا، جو میڈیا کے اوپر آئی میرے خیال ہے کوئی لسٹ. دیکھیں، جو ٹیوزڈے ہوتا ہے وہ وکیلوں کا اور فیملی کا ہوتا ہے. تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں، تو تھرسڈے کو سہیل آفریدی صاحب آئیں گے اور وہ اس کا نام بھی لسٹ میں ہوگا. اچھا، مگر انہوں نے احتجاج کا تو کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ احتجاج کریں. جی کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے ہائی کورٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے. مطلب آپ کے نوٹس میں ہوگا 27 نومبر کو ایک تاریخ تھی جس کو 20 دسمبر تک بڑھا دی بغیر سنے.
تو آج ان کے کہنے پہ ان کے آرڈرز پہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہوئے اور صرف اس لیے جمع ہوئے پرامن طریقے سے کہ ہم ایک درخواست کرتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ یہ انصاف کا مرکز ہے, عدالت انصاف کے لیے بنی ہے, عام بندے کی اپروچ ہونی چاہیے عدالت تک. عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کے کیسز سنے جائیں جو ایک جعلی کیسز کے ذریعے قید میں ہیں. لیکن اس سے بڑی بات کہ جب عظمیٰ صاحب کی آج ملاقات ہوئی تو وہ خیر خیریت سے ہیں, وہ صحت مند ہیں, یہ سب سے بڑی خبر ہے ہمارے لیے. اس کے بعد جو شاید خٹر صاحب باوجود اس کے کہ جب کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی افواہ آ جائے گی, خدا نہ خواستہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں, دیکھیں میں جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. نہیں جی افانی جی, دیکھیں بات سنیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے پچھلے 1 مہینے سے یہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے نکالتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں. وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل وہ ہے. یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ, جی یہ جسٹسفائی نہیں ہے. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں, میں وہاں سے سیدھا آیا ہوں, اس بات کے بعد وہاں پہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ذہنی اذیت اس کو دی جا رہی ہے, جو اس طرح کے انسانی سلوکوں کی پامالی ہو رہی ہے, جعلی مقدمات کے اندر ہیں. بالکل یہ تو اور درست بات, یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ صحت یاب ہیں الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ سپورٹس ان کے اسپرٹس ہائی ہیں. غصہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا.